چونکہ یہ مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں کی جانے والی عبادتوں کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا چڑھا کے عطا کرتا ہے عام دنوں کے مقابلے میں، تو مسلمان جن جن اعمال کا اس مہینے میں اہتمام کرتے ہیں، جن جن عبادتوں کا، جن جن فرائض کا، جن جن چیزوں کا، ان میں سے ایک اہم عمل، اہم عبادت انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اور یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، مال کو دینا، اس کی 3 شکل ہے۔ ایک ہے زکوٰۃ مفروضہ، فرض زکوٰۃ، جو سال میں ایک بار واجب ہوتا ہے، جو صاحب نصاب ہیں ان کے اوپر سال میں ایک بار واجب ہوتا ہے، جن کا نکالنا واجب اور ضروری ہے، اور یہ زکوٰۃ بھی ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے کہ جو آدمی صاحب نصاب ہے، جن کے پاس اتنا مال ہے کہ سال گزر گیا، اور جو شریعت نے جو نصاب، جو مقدار مقرر کی ہے، اس مقدار کو، اس نصاب کو مال پہنچ رہا ہے، تو اس مسلمان پہ اس مقدار کا نکالنا فرض ہے، اور نہ نکالنا یہ گناہ عظیم ہوگا، اس کے لیے بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہوگا۔ تو ایک تو ہو گیا زکوٰۃ مفروضہ، دوسرا ہے جو وہ بھی فرض ہے اور وہ بھی سال میں ایک ہی بار آتا ہے، وہ ہے صدقہ فطر، جو اسی رمضان کے مہینے کے آخری عشرے میں نکالا جاتا ہے۔ اور یہ صدقہ فطر ہر مسلمان مرد عورت پہ، مذکر ہو مؤنث ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، سب پہ نکالنا، سب کی طرف سے، سب کی جانب سے نکالنا واجب ہے، حتیٰ کہ جو بچہ عید کی نماز سے قبل پیدا ہوا ہے اس کی جانب سے بھی نکالنا ضروری ہوتا ہے۔ اور تیسری جو انفاق فی سبیل اللہ، وہ عام صدقہ خیرات ہے، جو مسلمان 12 مہینے کے اندر ہر مسلمان اپنی استطاعت کے مطابق، اپنے وسعت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی دینی جذبہ اور شوق کے مطابق نکالتے رہتا ہے۔ تو چونکہ رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن جن باتوں کا خصوصی طور پہ اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے، انہی میں سے انفاق فی سبیل اللہ کے راستے مال نکالنا ہے۔ اور ان میں سے جیسے میں نے کہا پہلی شکل ہے زکوٰۃ کی۔ یہ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اسلام کے جو 5 ارکان ہے، شہادہ ہے، نماز قائم کرنا ہے، نمبر 3 پہ زکوٰۃ دینا ہے، نمبر 4 پہ رمضان کا روزہ رکھنا ہے، اور نمبر 5 پہ ہے بیت اللہ کا حج کرنا ہے صاحب استطاعت کے لیے۔ تو یہ 5 ارکان اسلام ہے، ان 5 پہ ایمان رکھنا اور 5 پہ عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے کیا ضروری ہے۔ اور ان میں سے 2 کا تعلق مالی عبادت سے ہے، ایک صدقہ زکوٰۃ اور ایک حج۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو صاحب استطاعت ہیں، ان کے لیے اس عبادت کو انجام دینا، ادا کرنا واجب ہے۔ اور اللہ کے نبی کی مشہور حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی، بنی الاسلام علی 5۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں میں ہے: شہادت لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ گواہی دینا، اور اللہ نبی کے رسول رسالت کا اقرار کرنا، نمبر 2 نماز قائم کرنا، اقام الصلاۃ، 5 وقتہ نماز کو پڑھنا، ادا کرنا، قائم کرنا، یہ بھی ارکان اسلام میں سے ہے۔ نمبر 3 ہے وہ صوم رمضان، ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ ادا کرنا، اور نمبر 4 ہے صوم رمضان، رمضان کا روزہ رکھنا، اور نمبر 5 ہے حج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا۔ تو یہ اللہ نبی نے کہا یہ 5 ارکان اسلام ہیں جن پہ اسلام کی عمارت ٹکی ہوئی ہے۔ ان میں سے اگر کسی کا بھی کوئی مسلمان انکار کرتا ہے، استہزاء کرتا ہے، ادا نہیں کرتا ہے، اور جان بوجھ کر کے اسے اعراض کرتا ہے، اس رکن کا انکار کرتا ہے، تو اس مسلمان کے بارے میں علماء کا بالاتفاق یہ فتویٰ ہے اور کہنا ہے
کہ ایسا انسان، ایسا مسلمان ان پانچوں ارکان میں سے کسی بھی رکن کا کسی نے انکار کر دیا جان بوجھ کر کے تو کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ تو میرے بھائی یہ زکوٰۃ یہ بہت اہم چیز ہے اسلامی معاشرے کے اندر۔ زکوٰۃ کے بہت سے مقاصد ہیں، بہت سے فوائد ہیں، اور یہ نظام جو زکوٰۃ کا سسٹم اسلام کے اندر رکھا ہے، اس کے اندر قوم و ملت کے لیے، معاشرہ کے لیے، سماج کے لیے بہت سے فوائد اس کے اندر پوشیدہ ہیں۔ اور یہی وجہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جہاں جہاں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، نماز کے ساتھ ساتھ وہاں پہ زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اے مسلمانوں نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ کہیں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کو انجام دیا اور نماز قائم کیا، پھر زکوٰۃ دیا، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، ثواب ہے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور کل قیامت میں ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی اس کے اوپر کوئی پریشانی انہیں نہیں لاحق ہوگی، ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوں گے، نہ ہی وہ کیا کمیدہ خاطر ہوں گے۔ تو میرے بھائی اسی طرح کی بے شمار آیتیں قرآن کے اندر، کئی بار اللہ نے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اے لوگوں اگر کچھ لوگ اپنی شرک سے توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، وہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے بھائی ہیں، وہ تمہارا بھائی ہے، نماز پڑھنے والا، زکوٰۃ دینے والا تمہارا دینی بھائی ہے۔ تو یہ قرآن کے اندر اس طرح کی بے شمار آیتیں ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور جیسے میں نے کہا اس زکوٰۃ کے پیچھے بہت بڑی مصلحت پوشیدہ ہے۔ اس زکوٰۃ کے ذریعے سے سماج کا، معاشرے کا دبا کچلا کمزور پسماندہ طبقہ ہے ان کی مدد کی جاتی ہے، ان کی معاشی حالت کو سدھارا جاتا ہے۔ آپ کے ہمارے جو بھائی کمزور ہیں، بہت سے پریشانیوں کے شکار ہوتے ہیں، اس زکوٰۃ کے مال سے ان کی مدد کی جاتی ہے۔ تو یہ زکوٰۃ اسلام کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے، دنیا کا یہ واحد مذہب ہے جس کے اندر اس طریقے زکوٰۃ کا نظام ہے، زکوٰۃ کا سسٹم ہے، اور کسی دھرم کے اندر، کسی مذہب کے اندر، کسی دین کے اندر زکوٰۃ کا اس طریقے سے کوئی سسٹم ہی نہیں ہے۔ اور جب تک یہ سسٹم رہا اسلام کے اندر، لوگوں نے پابندی زکوٰۃ ادا کیا اور اس زکوٰۃ کا صحیح طور پہ استعمال کیا گیا، غربت کا خاتمہ بھی ہوا اور مسلمان سماج، مسلم معاشرہ خوشحالی کے دور سے گزرا۔ تو میرے بھائی یہ زکوٰۃ دینا یہ واجب ہے اور فرض ہے، اور یہ زکوٰۃ جو لوگ ادا نہیں کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے بھی شریعت کے اندر بہت بڑی وعید آئی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ، کہ جو شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے، مال سے نوازا ہے، اور وہ صاحب نصاب ہے، نصاب کو پہنچ گیا مال، فلم یؤدی زکاتہ، اس کے باوجود اس نے اپنی زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا، وہ متعینہ مقررہ مقدار مال کا نہیں نکالا، اللہ کے راستے میں نہیں دیا، تو کیا ہے مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کے دن اس کے مال کو ایک زہریلے گنجے سانپ کی شکل دی جائے گی۔ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعًا، ایک گنجے زہریلے سانپ کی شکل دی جائے گی، جو سانپ کیا کرے گا، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِحْزَمَتِهِ، وہ سانپ اپنے جبڑے سے اس انسان کو پکڑے گا، اس کے گلے میں سانپ کو لپیٹ دیا جائے گا، اور وہ سانپ اسے ڈسے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، کہ اے انسان، اے بندہ، میں تمہارا وہی مال ہوں، وہی میں تمہارا کیا تمہاری دولت ہوں جن کو تم دنیا کے اندر جمع کر کے رکھتے تھے، چھپا چھپا کے رکھتے تھے اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے۔ تو میرے بھائی اس زکوٰۃ کو نہ ادا کرنے کی بہت بڑی وعید ہے، اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ وہ لوگ جو سونا چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں بینکوں میں، گھروں میں، تجوریوں میں، الماریوں میں، چھپا چھپا کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، تو اے نبی ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں آپ،
ایسے لوگوں کے لیے کل قیامت میں دردناک عذاب ہوگا، اور عذاب کیسا ہوگا؟ یوم یحما علیہا فی نار جہنم، کل جہنم میں اسے تپایا جائے گا، فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور اس مال کو جہنم کے آگ میں گرم کر کے ان کے پیشانی کو، ان کے پہلو کو اور ان کے پیٹھ کو داغا جائے گا۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہوگا، اور کہا جائے ہذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تمہارا وہی مال ہے، وہی خزانہ ہے جس کو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا دنیا کے اندر۔ تو میرے بھائی، یہ زکوٰۃ، یہ جو مال آپ کو اللہ نے دیا ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، آپ اپنے اوپر بھی خرچ کریں، لیکن ساتھ ساتھ اس مال کا حق ہے اس کے اندر، للسائل والمحروم، مانگنے والوں کے لیے، ایسے لوگ جن کے پاس مال نہیں ہے، تنگ دست ہیں، ان کا بھی حق اس مال کے اندر ہے۔ تو شریعت نے اس کے اندر ایک مقدار مقرر کر دی ہے کہ آدمی اگر کسی کے پاس 85 گرام سونا ہے یا 52 تولہ چاندی ہے، اور سال گزر گیا اس کے اوپر، 1 سال ہو گیا، تو اس سونے کے اندر، چاندی کے اندر 2.5% زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ یا اس کی جو قیمت نکالنا ہے، آپ 85 گرام سونے کی قیمت نکالنا ہے، ابھی جتنا سونا چل رہا ہے اس کی قیمت نکالنا ہے، اور اس قیمت کے اندر آپ 2.5% زکوٰۃ نکالنا آپ کے اوپر واجب ہے۔ اسی طریقے جن کے پاس 52 تولہ چاندی ہے اور سال گزر گیا، اس 52 تولے کے اندر، چاندی کے اندر بھی سال گزرنے کے بعد 2.5% زکوٰۃ نکالنا واجب ہوگا۔ جب چاندی میں سے نکال دیں یا اس کی قیمت مقرر کر لیں، قیمت دیکھ لیں، تخمینہ لگا لیں، اور پھر 2.5% نکال لیں، یعنی 1 لاکھ میں کم و بیش 2,500 روپے آپ کو نکالنا ہوگا۔ 1,000 میں 25 روپے اور 1 لاکھ میں 2500 روپے زکوٰۃ نکلے گی۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس روپے ہے، پیسے ہے، تجارت کا مال ہے، دکان ہے، آپ کا بینک بیلنس ہے، تو سونے چاندی کی قیمت جو بن رہی ہے 52 تولہ چاندی، اگر اس کی قیمت کے برابر آپ کے پاس پیسہ ہے، بیلنس ہے، بینک بیلنس ہے، یا سونا، یا دونوں ملا کے مجموعہ آپ دیکھ لیں، تو اس پیسے کے اندر بھی 2.5% آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے میرے بھائی۔ اور یہ زکوٰۃ نکالنا واجب ہے، سال گزر جائے اور آپ نے اگر زکوٰۃ نہیں نکالا ہے تو آپ کا مال ناپاک ہے۔ زکوٰۃ نکالنے سے مال گھٹتا نہیں ہے، بلکہ مال پاک صاف ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی جانب سے حکم دیا کہ اللہ نے حکم دیا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، کہ اے نبی آپ لوگوں سے زکوٰۃ لیجیے، ان کے مال میں سے زکوٰۃ نکالیے، کیونکہ یہ مال جب یہ زکوٰۃ نکلے گا تو زکوٰۃ اس کے مال کو پاک کرے گا، ان کی تطہیر کرے گا، اور ان کے دل کے لیے باعث سکون ہوگا یہ زکوٰۃ نکالنا۔ تو زکوٰۃ نکالنے سے مال پاک ہو جاتا ہے، جب تک زکوٰۃ نہیں نکالیں گے وہ مال آپ کا ناپاک رہے گا، اور اس مال کو پھر آپ کھائیں گے، بچوں کو کھلائیں گے تو اس کا اثر بھی وہی حرام غذا ہو جائے گی، چونکہ آپ کے لیے اتنا نکالنا ضروری تھا۔ تو میرے بھائی، جو لوگ صاحب استطاعت ہیں، صاحب نصاب ہیں، اور ان کے پاس اتنا مال ہے، ان کے پاس بینک بیلنس ہے، چاہے وہ تاجر ہوں، دکاندار ہوں، یا کاروبار کرنے والے ہوں، یا سرکاری نوکری میں ہوں، تو اپنا سال کا اپنا خرچہ نکالیں، تخمینہ نکالیں، بجٹ نکالیں، جتنا مال بچا ہوا ہے، اور کسی صحیح عالم سے پوچھ کر کے اس میں زکوٰۃ ضرور نکالیں، کیونکہ یہ زکوٰۃ نکالنے سے یہ تو آپ کا فائدہ ہوگا، اور پھر اس زکوٰۃ کے پیسے سے آپ کے سماج میں، آپ کے معاشرے میں، آپ کے گاؤں میں جو غریب غربا لوگ ہیں، مساکین ہیں، اسی طرح بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سے لوگ پیشنٹ ہوتے ہیں، بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا علاج کے لیے، آپ اس پیسے اس کا علاج کرا سکتے ہیں۔ بہت سے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو پریشان ہیں، جن کے پاس کوئی کاروبار نہیں ہے، آپ اس پیسے سے ان کے ذریعے ان کے لیے کوئی دکان دے سکتے ہیں، کوئی کاروبار ان کا شروع کرا سکتے ہیں۔ یہ اسلام کا نظام ہے زکوٰۃ کا، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے جو بھائی ہیں وہ بھی ان کی زندگی بہتر ہو جائے۔ تو میرے بھائی، یہ تو زکوٰۃ مفروضہ ہو گئی، یہ ایسے لوگوں کے لیے جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے مال۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ یہ تو نقد کی شکل میں ہو گئی، سونے چاندی کی شکل میں ہو گئی۔ اسی طریقے سے اناج غلہ جو آپ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، اس میں بھی زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے کیا مقرر کر رکھا ہے کہ آپ کے پاس جو اناج غلہ آتا ہے کھیت سے، تو اس میں دیکھیں 20 من میں 1 من نکالنا ہوگا۔ اگر آپ کے پاس گیہوں کا اناج غلہ ہے، یا دھان آپ کے پاس آیا، مکئی کی کھیتی ابھی ہے، ان میں سے آپ دیکھیں 20 من اگر آپ کے پاس ہو گیا تو 1 من زکوٰۃ نکال دیں۔ یہ نکالنا واجب ہے،
ضروری ہے یہ نکالنا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہماری شریعت نے جن کے پاس جانور ہے، اونٹ ہے، بکریاں ہیں، گائے ہیں، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا، اللہ نے بھی مقرر کر رکھا ہے۔ تو میرے بھائی، یہ زکوٰۃ کا سسٹم اسلام کے اندر یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اور جس کا ادا کرنا ہر صاحب استطاعت، صاحب نصاب مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، چونکہ بھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، بہت سے مسلمان رمضان ہی کے اندر زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے ایک تو زکوٰۃ کا ثواب ملے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس رمضان کی برکت سے اس کا ثواب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کئی گنا اس کو بڑھا چڑھا کے اجر دیتا ہے۔ اس لیے ہمارے مسلمان بھائی رمضان ہی میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے انفاق فی سبیل اللہ، عام صدقہ خیرات، اس کی بڑی اہمیت قرآن کے اندر بیان ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ مومنوں میں سے جو لوگ اپنے مال کو چپکے سے یا اعلانیہ طور پہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، غربا کے اندر، مساکین کے اندر، بیواؤں پہ، یتیموں پہ، مساجد پہ، مدارس پہ، اور رفائی کاموں کے اندر، خیراتی کاموں کے اندر، قوم و سماج کی بھلائی کے لیے جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں دین کے نشر و اشاعت کے لیے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کل قیامت میں انہیں کسی بات کا خوف لاحق نہیں ہوگا، کسی بات کا ڈر لاحق نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوں گی۔ کل قیامت میں بالکل جب وحشت ناک منظر ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، نفسی کے عالم میں ہوگا، تو ایسے موقع سے ایسے لوگ جو صدقہ خیرات کرتے ہیں، اللہ کے راستے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو امن و سکون عطا فرمائے گا۔ اور اللہ نبی کی مشہور حدیث ہے ذل المؤمن یوم القیامت صدقتہ، کل قیامت میں جب بالکل کوئی سایہ نہیں ہوگا تو مومن کا صدقہ اس کا سایہ بن جائے گا، مومن کا صدقہ اس کا سایہ بن جائے گا۔ اور میرے بھائی قرآن پڑھے، قرآن بے شمار جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے صدقہ خیرات کی مسلمانوں کو تلقین کی ہے، تاکید کی ہے، اور جگہ جگہ اس کے اجر ثواب کو بتلایا ہے۔ کہیں بتلایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی نے ایک دانہ کھیت میں بویا، پھر اس دانے سے ایک پودا نکلا، اس پودے میں کیا 700 بالیاں ہیں، 700، ایک بالی میں 700 دانے ہیں۔ کس طریقے سے جو اللہ کے راستے میں 1 روپے خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس 1 روپے کے بدلے میں 700 کیا بلکہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ تو کئی گنا بڑھا چڑھا اسے عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقْ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ مسلمانوں موت کے آنے سے پہلے اللہ نے تمہیں جو مال دیا اس میں سے خرچ کر لو، اس میں سے اللہ راستے میں خرچ کرو، کہ ایسا نہ جب موت آ جائے اور موت کے منظر تم دیکھ لو تب تم اللہ سے مہلت مانگو کہ اللہ تھوڑی مہلت ہمیں دے دے تاکہ ہم دنیا میں باقی رہیں اور تیرے راستے میں صدقہ خیرات کریں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں سے ہم ہو جائیں۔ اللہ فرماتا ہے